الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. الحمدللہ آج 20 پارے مکمل ہوئے. اللہ رب العالمین ہمیں مزید ذوق شوق عطا فرمائے. سورہ نمل سے آج کی تراویح کا آغاز ہوا 19ویں پارے میں. اور سورہ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. اور چیونٹی اس میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ آپ جب جا رہے تھے کہیں سے اپنا لشکر لے کر تو آگے چیونٹیاں تھیں. تو ان چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے یہ کہا کہ اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ. ایک چیونٹی نے کہا اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. اگر کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں روند ڈالیں، اسی طرح مار ڈالیں، ان کو تو خبر نہیں ہوگی جو چلنے والے ہوں گے، تو تم اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. فتبسم ضاحکا من قولھا، سلیمان علیہ السلام نے اتنی دور سے اس چیونٹی کے بولنے کی آواز کو سن کر مسکرانے لگ جاتے ہیں. یعنی اللہ نے اپنے نبی کو علم کتنا عطا فرمایا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ علم ہے کہ اتنی دور سے چیونٹی کو، اب چیونٹی کی آواز کتنی ہے. آج تک میں آپ سے پوچھوں آپ کے کان پر بھی چل رہی ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اس کی آواز نہیں پتہ چلے گی. ہاں اگر وہ محبت میں کاٹ لے تو پھر پتہ چلے گا کہ چیونٹی آ گئی اور اس نے کچھ کیا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا. ورنہ چیونٹی کا پتہ آواز نہیں آئے گی، یہ کاٹے یا جسم پہ چلے تو پتہ چل جائے گا. لیکن میلوں دور حضرت سلیمان علیہ السلام اب مسکرانے لگ گئے اور اپنے لشکر والوں کو کہنے لگے کہ چیونٹیوں کا خیال کرنا. ایک چیونٹی ہمارے جانے سے پہلے ہی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں یہ علم اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا، ان کے کانوں کی سماعت کتنی ہوگی. اور جو کہتے ہیں کہ ان تک آواز نہیں پہنچ سکتی، ان تک پکار وہ سن نہیں سکتے، ان کو ضرور ان واقعات سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہمارا تو یہ ایمان عقیدہ ہے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ آپ دور نزدیک ہر طرف سے آپ لوگوں کی پکار اور ان کی فریاد کو سنتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث تھے، ان کے بیٹے تھے. تو اللہ نے ان کو بڑی وہ بادشاہت عطا فرمائی، سلطنت. ایسی پرندے، جنات، ہوا، بارش، آسمان، بادل، یعنی ان پر گویا کہ انہیں سلطنت حاصل تھی. ہر وقت جب چاہیں ہوا اڑا دیں، حکم دیں ہوا کو، ہوا اڑنا شروع ہو جائے. تو یہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ کی عادت تھی ہر روز آپ پرندوں کو بھی جمع کرتے تھے اور ان کی بھی آپ صبح ایک اسمبلی لیتے تھے. جنات کے بھی اسمبلی لیتے تھے، انہیں کام دیتے تھے، مختلف کام. ایک دن آپ نے سب کو جمع کیا تو ایک پرندہ جس کا نام ہد پرندہ ہے، آپ نے جب حاضری لگائی
تو وہ نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ یہ ہدہد نہیں ہے, غیر حاضر ہے. کہا اگر تو وہ میرے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا. تھوڑی دیر گزری تو یہ پرندہ ہدہد جو ہے وہ آ گیا. حضرت سلیمان کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ تو اس پرندے نے کہا میرا عذر سن لیجئے, میں چلتا چلتا جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی, ڈیوٹی پرندوں کی یہ ہوتی تھی کہ اڑ کر پرواز کر کے مختلف علاقوں میں جاؤ, دیکھو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی تو عبادت نہیں کر رہا. اللہ اکبر. یعنی دین کے لیے ہی انہیں بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ, کوئی اللہ کی توحید کا انکار تو نہیں کر رہا. تو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں کہنے لگے, پرندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ملکہ سبا کی ایک خبر لے کر آیا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں نے ان کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور وہ اس کی پوجا کرتے ہیں, اور بہت بڑا تخت ہے, بڑی اس کی بادشاہت ہے. آپ نے فرمایا روح زمین پر ایسا بھی ہو رہا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو 19ویں پارے میں آج ہم نے سجدہ کیا, تو یہ پھر کہہ کے کہ وہ کیوں نہیں اللہ کو سجدہ کرتے جس نے زمین, آسمان, سورج, چاند سب کو جس نے پیدا کیا ہے, تو اس رب کو سجدہ کرنا چاہیے. پھر آپ سجدے میں گئے, تو یہ سجدہ اس نسبت سے ہے. تو آپ نے اس کے بعد کہا کہ ایسا کروں, ایک خط لکھ کے دیا. اس خط کے اندر آپ نے لکھا انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کی ایک ہی صورت ہے کہ جس کے بیچ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے, ورنہ قرآن کی صورتوں کے شروع میں آتا ہے سورہ توبہ کے علاوہ. باقی سب صورتوں میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے. اس صورت کے بیچ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا, اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا, اور یوں آپ نے اسے تحریر فرمایا. آپ نے پرندے کو دیا اور کہا کہ اس خط کو جب وہ اپنے تخت پر بیٹھے وہاں جا کے اس کے سامنے اس خط کو ڈال دینا. ہدہد پرندہ وہاں سے خط لے کر اللہ اکبر اس مقام پہ ایسے اللہ نے مسخر کر دیے تھے ان کے ہاتھوں پر, پرندے ہر چیز کو ان کے ہاتھوں پر. تو وہ لے کے گیا, اس نے ملکہ سبا کے آگے خط ڈالا. ملکہ سبا نے خط جب دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو جمع کیا. فوج کو جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ایک خط ملا ہے, اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنی بڑھائی نہ دکھا, اور مسلمان تو بھی ہو جا, تیرا لشکر بھی مسلمان ہو جائے. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو, تو تم مسلمان ہو کے آ جاؤ, اور آؤ بھی میرے پاس, تمہارا لشکر بھی آ جائے. تو اس کے فوجی کہنے لگے, سپاہی کہنے لگے اے ملکہ بادشاہ تو کیوں گھبراتی ہے, ہمارے پاس اسلحے ہیں, ہتھیار ہیں, پوری قوم ہے, پوری فوج ہے. اگر انہوں نے دھمکی دی ہے نہیں ڈرو, جب وہ آئیں گے تو دیکھی جائے گی, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن وہ عورت سمجھدار تھی, اس نے کہا نہیں, اگر ہم ان کے سامنے مد مقابل ہو گئے تو ایسے پھر کئی بستیاں اجڑ کر رہ جائیں گی, ایسے بہت بڑا ایک فساد ہو جائے گا. ہم ایک آزما لیتے ہیں. کچھ تحفے تیار کیے, ان تحفوں میں بہت زیور, ہیرے جواہرات, سواریاں, کنیزیں, پورا ایک قافلہ تیار کیا. کہا یہ حضرت سلیمان کی طرف بھیجتے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں یہ تحفہ قبول کریں
اور اپنے اس ارادے سے آپ ختم کر دیں، بس آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ۔ اگر انہوں نے تحفے قبول کر لیے تو پھر اس کا مطلب وہ نبی نہیں ہے۔ اور مال کی محبت میں بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، تو ہم ان کو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تحفے بھیجے گئے، تحفے بھیجے، بڑے بڑے تحفے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب تحفے آئے کہ یہ ملکہ سبا سے بادشاہ نے بھیجے ہیں، تو آپ بہت ناراض ہو گئے، سختی سے کہا ارجع الیہم، انہی کی طرف لوٹ جاؤ۔ کہا جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ کہا یہ کچھ نہیں چاہیے، ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، رب کو ایک مانو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چلے گی۔ اور تحفے سارے واپسی بھیج دیے، پیغام دوبارہ بھیج دیا۔ اب جب پیغام اس کے پاس پہنچا تو ملکہ سبا نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہی، اللہ کے نبی یہ ہے، انہوں نے تحفے نہیں لیے۔ تو کہا ہم پورا قافلہ لے کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ ادھر سے انہوں نے تیاری شروع کر دی، پورا کا پورا قافلہ لے کر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے لگے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے مہینوں کے سفر ہوتے تھے اس وقت، تو ان کو پرندے روزانہ خبر دیتے تھے کہ کہاں تک قافلہ پہنچ گیا، کہاں تک پہنچ گیا، کہاں تک۔ جب قریب پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اور انسانوں کو جمع کیا اور ایک ساتھ آپ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ قافلہ قریب پہنچ گیا ہے، آنے والا ہے۔ تو جنات کو کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے کر آ جائے، اور جب وہ آئے تو وہ حیران ہو جائے کہ میرا تخت جو اس ملک میں رکھا ہوا ہے یہاں ان کے پاس موجود ہے، تو اس کو اور یقین ہو جائے گا، رب کی قدرت کا یقین ہو جائے گا۔ تو تم میں سے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ تو جن کھڑا ہوا، عفریت نام کا جن، اس نے کہا میں لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کب لاؤ گے؟ اس نے کہا ابھی آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، ابھی آپ بیٹھے ہیں تقریر کر رہے ہیں، آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بڑی دیر ہے، ہمیں اور جلدی چاہیے، اتنی دیر تھوڑی لگانی ہے۔ حالانکہ ایک مجلس کی بات ہے، جن کہہ رہا میں لے آؤں گا، اپنی ٹیم کے ساتھ جائے گا، لے کر آئے گا، صرف آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ؟ فرمایا نہیں، اتنی دیر نہیں چاہیے۔ کہا اور کوئی کھڑا ہو؟ تو آپ کے امتیوں میں سے، آپ کی امت کے جو ولی تھے حضرت آصف بن برخیا، وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام آپ مجھے حکم دیں۔ آپ نے فرمایا تم کیسے لے کے آؤ گے اور کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، آپ اپنی آنکھ کی پلک نہیں جھپکیں گے، میں تخت آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ اب حکم دے مجھے، پلک جھپکنا تو دور کی بات ہے، اس سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ قرآن کے واقعات میں باقاعدہ آیات مبارکہ ہیں، یہ انہی کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو ان یرتد الیک طرفک، اس کا ترجمہ یہی، آپ اپنی یہ پلک بھی نہیں جھپکیں گے، پر آپ کے پاس ہوگا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے ذمہ کام ہے۔ ایسا ہی ہوا، وہ اللہ کے ایسے ولی تھے، اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور ایک سیکنڈ میں پلک جھپکنے سے پہلے میلوں دور کا پڑا ہوا تخت، جسے ہلانے کے لیے پتہ نہیں کتنے آدمیوں کی طاقت چاہیے اور اتنے مہینوں کے سفر ہے وہاں پر، انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت سلیمان کے سامنے تخت لا کے رکھ دیا گیا، کہا یہ لیں۔ تو پھر کیا کہا؟ قالا ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا کہ یہ میری طاقت ہے، جن نے کہا میں لا سکتا ہوں، میری طاقت یہ ہے، لیکن اللہ کے ولی نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔
یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی، ان کے ولی کی یہ طاقت ہے کہ میلوں دور پڑا ہوا تخت ایک پلک جھپکنے سے پہلے وہ ان کے سامنے رکھ دیں تو امام الانبیاء کی امت کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا، اللہ نے ان کو کتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے، میں یہ بات عرض کرتا ہوں بات پوری ہو جائے۔ ملکہ سبا آئی، اس نے آ کر دیکھا اللہ اکبر تخت ہے، تو وہ سمجھ گئی واقعی یہ اللہ کے نبی، پھر ان پر ایمان لائی، سارا ان کا لشکر بھی مسلمان ہوا اور بقیہ جو کہ وہ یہاں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ یہ آیت ولیوں کی کرامت پر ثبوت ہے کہ نبیوں کو اللہ معجزے دیتا ہے اور ولیوں کو اللہ کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ کسی بزرگ کی کرامت کا انکار کرنا گمراہی ہے، کہ یہ اس کا ثبوت باقاعدہ قرآن سے بھی ہے، اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کمرے میں تھے، اٹھے، کچھ ادھر چلے کچھ ادھر چلے، اور زبان پر جاری ہوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سفر کی دعا زبان پہ جاری ہوئی۔ تو آپ کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے حیران ہوئے کہ ابھی ابو جان نے یہ دعا پڑھی ہے، جا کہیں نہیں رہے، لیکن بعض چیزیں بڑوں کی، بزرگوں کی ایسی ہوں کہ جو بظاہر سمجھ نہ آئے تو اس کو آدمی اپنی عقل کا قصور تصور کرے اور کہے کہ بھائی وہ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے اس کام کو کیا، وہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کبھی بھی دینی طور پر بھی کسی عالم کی بھی بات، کوئی دینی طور پر بھی کسی بزرگ کا کوئی معاملہ بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آیا، لیکن اس میں ہماری عقل کا نقص ہی ہو سکتا ہے، جنہوں نے جو کیا وہ اس وقت کے پیش نظر بہتر ہی کیا ہوا۔ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ ایک غیر عالم سے عالم بہتر جانتا ہے، اور وہ بالخصوص وہ جسے اللہ کوئی مقام مرتبہ دے تو ظاہر اس کو علم بھی دیا ہے اللہ نے، اور اس لیے مرتبہ اس کے پاس ہے۔ تو غوث پاک کے بیٹے کہتے ہیں ہم نے نہیں پوچھا کیا ہوا، کہتے چند دن گزرے تو آپ کے چند مرید بڑا نذرانہ لے کر آپ کے پاس آئے، تو بیٹوں نے ان سے پوچھا اتنا نذرانہ؟ تو وہ کہنے کہ ہاں، کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ ابھی چند دن پہلے ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہوئے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے، اچانک طوفان آیا، سمندری طوفان آیا، جس نے ہمارے اس جہاز کو ہلا کے رکھ دیا، اور ہم سارے کے سارے ایسے ہو گئے گویا کہ کفن پہنے ہوئے ہیں، ہمیں زندگی کا کوئی موڑ نظر نہیں آ رہا کہ شاید ہمارے لیے کوئی فاقہ ہو۔ کہتے میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، تو میں نے ایسے موقع پر ان کی طرف توجہ کی اور کہا آپ اللہ سے دعا فرما دیں اور یہ ہماری مشکل آسان فرما دیں، اے میرے شیخ میری مدد کو پہنچیے، اے میرے شیخ مجھ پر نظر کیجئے۔ کہا میں یہ کلمات کہہ ہی رہا تھا، اللہ اکبر، وہ مرید آپ کے کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پانی پر چلتے ہوئے غوث پاک ہمارے اس جہاز کے اندر تشریف لے کر آ جاتے گئے، اور یہ آئے اور جب جہاز میں بیٹھے تو آپ کی زبان پر کلمات تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور کہتے پھر آپ پانی پر دائیں طرف تھوڑا سا گئے اور پانی پر ہی بائیں طرف تھوڑا سا گئے، کہتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ جا رہے تھے وہ سمندری طوفان ہم سے دور کرتے جا رہے تھے، اور پھر آپ اچانک نظروں سے اوچل ہو گئے۔ کہا میں نے منت مانی تھی، نظر کر لی تھی کہ اگر ہم صحیح سلامت پہنچتے ہیں تو میں اتنا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کروں گا۔ جب لے کر آئے آپ نے فرمایا لنگر خانے میں جمع کروا دو۔ تو بیٹوں نے پوچھا کب کی بات ہے؟ تو جو دن انہوں نے بتایا تو آپ کے بیٹے کہتے ہیں یہ وہی دن تھا جب ہمارے والد کمرے سے اٹھ کر چکر لگانے لگے، ہم نہیں سمجھ سکے، لیکن آپ نے کہاں جا کر اپنے مرید کی مشکل کشائی فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کو اللہ یہ تصرف پر بھی
قدرت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ولیوں کی سچی غلامی نصیب فرمائے، سچی عقیدت وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا اللہ یا رب العالمین یا رحم الراحمین، ہم سب کی نماز عشاء نماز تراویح ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ذوق شوق کے ساتھ بقیہ ایام بھی ہمیں ذوق شوق کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔